بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کو وائرل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ وقار زکا صاحب کا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ گوگل کے اوپر پریزنٹ کیلف آف اسلام لکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے مرزا غلام قادیانی کا جو ایک لانتی ہے، مرزا مسرور قادیانی، اس کا نام آ رہا ہے کہ جی مسلمانوں کا اس وقت وہ خلیفہ ہے۔ تو لوگ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فٹافٹ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فیڈ بیک میں جا کے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ویکیپیڈیا کی جو ہے وہ فیڈ بیک میں جا کے اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو رپورٹ کرو، ہم خود کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ خلافت اس وقت کوئی خلیفہ اسلام کا ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں گوگل سے ریسرچ کے لیے ریفرنس ڈھونڈتے ہیں، حوالہ جات جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ویکیپیڈیا کی کوئی بھی بات اتھینٹک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یونیورسٹی کے بچے ہیں یا انٹر کے بچے کو کوئی اسائنمنٹ ملتا ہے، کوئی پروجیکٹ ملتا ہے جس پر آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ ویکیپیڈیا سے کوئی ٹاپک اٹھاتے ہیں، تو ویکیپیڈیا کی جو بھی ریفرنس ہوں گے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکیپیڈیا پر کوئی بھی شخص کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے۔ ویکیپیڈیا از ناٹ لائک بریٹینیکا، نہ یہ بریٹینیکا کی طرح کوئی بڑی ویب سائٹ ہے، نہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک فیس بک ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ گوگل کی فیس بک ہے جس پر کوئی بھی شخص کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت اسلام کا واقعتاً کوئی خلیفہ نہیں ہے، یعنی اس وقت اسلام جو ہے 1922 سے 2020 تک، یہ 98 سال ہو گئے کہ اسلام بغیر خلیفہ کے اس دنیا میں چل رہا ہے۔ کیونکہ اسلام صرف بادشاہ کا نام نہیں ہے، خلافت یا خلیفہ صرف بادشاہ کا نام نہیں ہے، خلیفہ خلافت سے نکلا ہے، اور خلافت جو ہے یہ نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے، اللہ نے جو اصول ہمیں زندگی گزارنے کے دیے، چاہے وہ معاشرت کے ہو، چاہے وہ بزنس کے ہو، چاہے وہ آپس میں ریلیشن کے ہو، چاہے وہ سزا اور جزا کے ہو، ان تمام تر قوانین کو دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ مثلا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی جان و مال کی ذمہ داری اس کی خلیفہ پر عائد ہوتی ہے، اور اگر کوئی حضرت عمر فاروق کا قول بڑا مشہور ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب مجھ سے ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کے دور میں ایسا کچھ ہے؟ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، خلافت کی بات ہو رہی ہے تو ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں گے۔ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کتا بھی مر گیا، کوئی انسان مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ کوئی جواب دینے کو تیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آج کا دن 26 دسمبر 2014 کی یاد دلاتا ہے۔ 26 دسمبر 2017 جب باجوڑ میں ایک مدرسے پر بمباری کی گئی اور 84 کے قریب بچے جو ہے قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، وہ سب شہید کر دیے گئے، اور 16 دسمبر 1971 کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم نے ہندو جو ہے وہ اپنے بنگالی بھائی مار دیے۔ کیا کوئی جواب دینے کو تیار ہے؟ کیا کسی نے جواب دیا اس کا؟ نہیں دیا۔ دوسری بات ہے کہ اسلام صرف اس کی بات نہیں کرتا، اسلام کے اور بھی بہت سارے اصول ہیں۔ مطلب اسلام آپ کو ایک نظام دیتا ہے کاروبار کا، تو کیا ہمارا بینکنگ سسٹم اسلام پر ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا حکومت کرنے کا طریقہ، ہمارے جو قوانین بنے ہیں، کیا وہ اسلام کو نافذ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے وہ ایک گاؤں کا خلیفہ ہے، چاہے وہ ایک شہر کا ہے، ایک ملک کا ہے، یا پورے بر اعظم کا ہے، وہ جہاں کا بھی خلیفہ ہوگا اس نے اسلامی قوانین جو ہے وہ نافذ کرنے ہیں۔ اگر وہ اسلامی قوانین نافذ نہیں کر رہا تو یہ خلافت نہیں ہے، یہ پھر بادشاہت ہے، یہ پھر آمریت ہے، جس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں یزید کی خلافت سے، جس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں معتصم باللہ کی خلافت سے، جس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں بعد میں آنے والے عیاش قسم کے آپ حجاج بن یوسف کو لے سکتے ہیں، آپ بہت سے لوگوں کو لے سکتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی خلافت قائم کی۔ ظاہر وہ خلافت نہیں تھی، اس کو کوئی بھی اس پر امت کا اتفاق نہیں ہے کہ وہ خلافت ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس خلیفہ ہے نہیں، تو کوئی غیر مسلم وقار زکا کے لیے کہ کوئی غیر مسلم کیوں سرچ کرے گا کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے؟ اس کو ضرورت یہ چیز سرچ کرنے کی، جب اسلام کا خلیفہ اس دور میں ہے ہی نہیں تو وہ کیوں سرچ کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویکیپیڈیا کی کوئی بھی بات اتھینٹک نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پر کڑے ہو کر یا اپنی کتاب میں، کبھی آپ نے کوئی ایسی کوئی کتاب دیکھی ہے کہ جہاں نیچے لکھا ہو کہ یہ جو ہم بات نوٹ کر رہے ہیں یہ ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے؟ ویکیپیڈیا پر تو آپ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، میں بھی پوسٹ کر سکتا ہوں، ویکیپیڈیا پر پوسٹ کرنا کون سا مشکل ہے؟
کوئی مشکل نہیں ہے، آپ خود جا کے اس پہ اکاؤنٹ بنائیں اور کچھ بھی اپلوڈ کریں. اٹ از جسٹ لائک اے فیس بک آف گوگل. آپ اس کو گوگل کا فیس بک کہہ سکتے ہیں. تو ویکیپیڈیا کی باتوں پریشان نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی اتھینٹک ویب سائٹ جو انٹرنیشنل ہو، سب سے بڑی ویب سائٹ بریٹینیکا ہے اور مریم ویبسٹر ہے، اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹ ہے. کوئی بھی ویب سائٹ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس لانتی کو اپنا خلیفہ مانتا ہے. ہمیں اس کا نام نہیں پتہ کیونکہ ہم اس کی شکل پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے نام پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے کردار پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہے نہیں. اور مسلمان نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے چینل سے کسی غیر مسلم کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی ہے، نہ ہندو کے خلاف نہ عیسائی کے خلاف، کیونکہ ہر کوئی اپنے مذہب میں اپنے مذہب کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو اپنا مذہب مانتا ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر چل سکتا ہے. لیکن کسی اور مذہب کا ہو کر اگر آپ اسلام کو ہی اپنا مذہب بناتے ہیں اور اس کا نام اسلام رکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے کاپی رائٹ بھی تو ہوتا ہے نا. ایک نام سے دنیا میں دو ملک نہیں چل سکتے ہیں. ایک ہی نام سے جو ایک چیز ہے وہ دونوں ڈبل ناموں سے نہیں بک سکتی. آپ کو اپنا فارمولہ چینج کرنا پڑتا ہے، اپنا ٹریڈ مارک چینج کرنا پڑتا ہے. تو جب اتنا بڑا دین آپ بنا رہے ہیں، اپنا ایک نبی اور اپنا رسول اپنی سب کچھ آپ بنا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے نام بھی الگ رکھیں. اس کا نام اسلام کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کا اسلام سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس دور میں خلیفہ ویسے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اتنے تو انگریز ان پڑھ ہے نہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ تو اسلام کا نظام کسی دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہے اور نہ خلیفہ ہے. دونوں کے ٹینشن نہیں ہے. تیسری بات، اگر آپ نے واقعتاً اس کو رپورٹ کرنی ہے تو آپ جائیں ٹویٹر پہ جو ہے آپ ویکیپیڈیا کو وہاں پر مینشن کریں اور اسے کہیں کہ اس چیز کو آپ ڈیلیٹ کریں. یا اگر ویکیپیڈیا کا فیس بک پیج ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اسکرین کے اوپر، آپ وہاں جا کے ان کو مینشن کریں کہ یہ چیز جو ہے اس کو اپنے پیج سے ہٹا دیں. ویکیپیڈیا کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لاکھوں ان کے پاس فیڈ بیک دن میں آتی ہوگی، انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ویکیپیڈیا پر جو ہے وہ ٹریفک زیادہ ہو رہا ہے، ہر بندہ الگ الگ سے کر کے سرچ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ گوگل کو جو ہے ای میل کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے ویکیپیڈیا کا یہ جو لنک ہے آپ لنک کاپی کریں اور اس کو دیکھ کے بھائی اس چیز کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے، دس از ناٹ کریکٹ. اور یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ان کریکٹ پڑی ہوئی ہے. ہمیں کریکٹ کی چیز دنیا کو دکھانی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ یہی خلیفہ ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ، اصل خلفائے راشدین اور ان کے بعد جو اچھے اچھے خلفاء گزرے ہیں، یا خلیفہ نہ صحیح بادشاہ تھے لیکن مامون رشید، ہارون رشید ایک بہت بڑے اچھے بادشاہ گزرے. اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ کے بعد آیا، عبد الملک بن مروان، یہ سارے جو ہے وہ بادشاہ تھے لیکن ان کے درمیان ایک خلیفہ پیدا ہوا کیونکہ اس نے اللہ کا نظام قائم کیا. اگر کوئی شخص اللہ کا نظام قائم کرتا ہے تو وہ خلیفہ ہے. اگر وہ خلیفہ بن کر بھی اللہ کا نظام قائم نہیں کر رہا، اللہ کے اصولوں کو توڑ رہا ہے جو اسلام کی شریعت ہے، تو وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا. کیونکہ خلیفہ کا مطلب خلافت ہے، خلافت اللہ کا نمائندہ ہے. نمائندے کا کام ہے اللہ کے جو قوانین ہیں، اصول ہے، ضوابط ہے، وہ سب کو امپلیمنٹیشن کروائے. اگر وہ نہیں ہے تو خلیفہ نہیں ہے. اور آج کے دور میں آئی ایم ریڈی سوری ٹو سے، ہمارے پاکستان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، ملائیشیا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، خلافت نہیں ہے. یا جمہوریت ہے یا بادشاہت ہے. سعودی عرب میں بادشاہت چل رہی ہے، پاکستان، ترکی جیسے مشاہروں میں ملکوں میں جمہوریت چل رہی ہے، جس کا جمہوریت کا بھی اسلام کے ساتھ بہت دور کا رشتہ ہے چند چیزیں، لیکن وہ سارے اسلام تو نہیں ہے نا. اسلام تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں اسلام جیسا ہے وہ خلافت جیسا نہیں چاہیے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز پکڑاتا ہے، یار سپر بسکٹ ہے، ایک ہے SOOP، ایک ہے SUPER سپر، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں یار یہ وہ اس کی کاپی ہے. آپ کاپی ایکسیپٹ کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا. تو جب ہم لوگ اپنی چھوٹی سی 10 روپے کی چیز کی کاپی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ اتنے بڑے نظام کی کاپی کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کے فرسٹ کاپی ہے؟ آپ جائیں آئی فون اگر آپ یوز کرتے ہیں، آپ وہ آئی فون کی فرسٹ کاپی دے دے گا، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. بھائی یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ اوریجنل چیز نہیں ہے. تو اسلام اوریجنلٹی ہے. جب اس میں اوریجنلٹی نہیں ہے، اسلام جیسا ہے توڑا چند باتوں میں نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ ہندوازم نہیں ہے جہاں پر ہماری بہت ساری باتوں کے ہمارے پاس اصول نہ ہو. مثلا عیسائی مذہب کے اندر اگر آپ کسی عیسائی سے بحث کریں اور اس سے کہیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عیسائیت کے اندر طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو وہ اپنی مذہبی کتابوں سے ثابت نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ ہمارے ملک کا نظام ہے. اگر وہ آسٹریلیا کا ہے، نیوزی لینڈ کا ہے، برطانیہ کا ہے، تو وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے، جو آئین بنا ہے، اس سے تو بتا سکتا ہے. لیکن وہ آپ کو اپنی مذہبی کتاب سے نہیں بتا سکتا کہ عیسائیت کے اندر طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، جبکہ اسلام میں یہ موجود ہے. تو سر میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے لاکھوں مثال ہیں. اسلام کہتے ہیں جب ضابطۂ حیات ہے، یعنی ساری لائف
اسلام نے کور کی ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس پر اسلام نے جو ہے وہ ریسرچ نہ کی ہو، جس پر اسلام کے اندر آپ کو جواب موجود نہ ہو. تو اس باتوں میں ذرا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہتے رپورٹ کر لیں، تو کوئی ضرورت نہیں. ویکیپیڈیا کو ویسی بھی اتھینٹک نہیں ہے، اس کی کوئی کیئر نہیں کرتا. وقار زکا صاحب کو چاہیے کہ اگر اس نے ویسے ہی کوئی اچھے کام کرنا ہے تو وہ اسلام کا اصل چہرے پہ کام کرے. خود اپنے چینل میں وہ کیا کچھ کروا رہا ہوتا ہے چینل پہ، شام کو وہ یوٹیوب چینل پہ صرف چند پیسوں کی خاطر وہ جو ہے نا کوئی بھی نیا ٹرینڈ پکڑ لیتے، چاہے وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، اس کو پیسوں سے مطلب ہے. کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ صرف پیسہ ہی کمانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اگر وہ اتنا اچھا آدمی ہو تو اپنے جو چینل پہ جو کر رہا ہے، بول چینل پہ جو پروگرام کر رہا ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں سکھائے. یہی تھا آج کا پیغام. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑو چھوڑو ایک منٹ آرام سے، تمیز سے کشف، چپ کشف تمیز سے.